اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من اول یوم الدین الی آخر یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید لا تقنطوا من رحمت اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، بالخصوص علماء کرام، آپ تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناچیز کے لیے، اس خاکسار کے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اتنے واجب الاحترام علماء کرام اور آپ تمام بزرگواران کے سامنے کچھ بات کر سکوں. کافی دیر سے اپنے پیشرو مقررین کی باتیں سماعت فرما رہا تھا. جو عنوان ہے اس کانفرنس کا، تحفظ حقوق تشیع، بظاہر یوں لگتا ہے، میں نے جو مقررین کو سنا، کہ ہمارے تشیع کے حقوق صرف عزاداری امام حسین علیہ السلام تک محدود ہیں. ہم زیادہ تر جو بات کرتے ہیں، بشمول میرے جو بانیان ہیں، متولیان ہیں، یا تو اپنے مسائل کی بات کرتے ہیں، یا جلوسوں کی بات کرتے ہیں، یا ان پرچوں کی بات کرتے ہیں جو ہم پھر ہوتے ہیں. میری ناچیز عقل کے مطابق یہ عنوان بہت بڑا وسیع ہے. والدین کا اپنے بچوں پر حقوق ہوتے ہیں. اگر والدین اپنے بچوں میں اعتماد پیدا نہ کریں، وہ تمام تر حقوق میسر ہونے کے باوجود بھی زندگی کے سہولیات سے وہ اس طرح استفادہ نہیں کر سکتے جیسا استفادہ کرنا چاہیے. متاسفانہ یہاں پہ نوجوان بھی تشریف فرما ہے. میں نے مقررین کے لہجوں میں بھی مایوسی دیکھی. میں نے ماتم داران جو تنظیمیں ہیں، سالار، ماتمی، عزادار، ان تمام کے لہجوں میں کہیں کہیں مجھے مایوسی نظر آئی. اسی لیے میں نے ایک مختصر سی آیت کا سہارا لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ. خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اس وقت مایوس نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی جب آپ کی پشت پر اس قسم کے علماء کرام کی جو ہے پشت پناہی حاصل ہو. ضرورت صرف اس امر کی ہے. میں باقی باتوں کو، چونکہ وقت کی یہاں پہ بہت کمی ہے، میں ابھی بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اتنے بڑے پڑھنے والوں کے بعد اور اتنے بڑے خطباء یہاں موجود ہیں تو میں کیا بات کروں گا. لیکن ایک در اہل بیت کا ادنا نوکر ہونے کے، ایک ماتمی کی حیثیت سے میں صرف 10 بستہ یہی گزارش کروں گا اپنے تمام علماء کرام سے، ہمارے جتنے بھی قائدین ہیں، جتنے بھی تنظیمیں ہیں، کہ عزاداری نہ پہلے رکی تھی نہ آئندہ رکے گی. ماتمی کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ اس پر کون سی پابندی ہے، اس پہ کون سے راستے بند ہیں. وہ اپنا جلوس، وہ اپنے حلقہ لے کے چلتا ہے. جو بانی ہے وہ کبھی یہ نہیں پرچے کی فکر نہیں کرتا کہ اس پر پرچہ کٹے گا، وہ مجلس برپا کرتا ہے. ہمارے اندر جو مشکل ہے، جو پریشانی ہے، کہ ہم نے اپنی آئندہ نسلوں کو کیا دے کے جانا ہے. کیا یہی دے کے جانا ہے کہ ہم یہی سوچتے رہیں، یہی کرتے رہیں کہ ہمارے حقوق جو ہے وہ ان کی پامالی کی جا رہی ہے. عرصوں ابھی ہمارے نہایت ہی قابل احترام رضا بھائی بتا رہے تھے کہ 1980 سے لے کے ابھی تک یہی سلسلہ چل رہا ہے. چند بزرگواروں سے میں نے سنا کہ جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا تب سے یہ اہل تشیع کے ساتھ یہی جو ہے وہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے. آیا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا یا اس کے لیے بیداری ہمیں پیدا کرنی پڑے گی؟ تو میں گزارش صرف اتنی کہوں گا، چونکہ یہ ایک مکالمہ یہاں چل رہا تھا اور کہا گیا تھا کہ ہر شخص اپنی ایک تجویز دے، تو میری ایک چھوٹی سی تجویز یہی ہے، ایک ادنا سا خاکروب اہل بیت، چونکہ ہمارے پاس ایک مرکز ہے امام بارگاہ یادگار حسین، جہاں پہ ماشاءاللہ اس وقت پنڈی کا سب سے بڑا جمعہ بھی
وہیں پہ اس کا اجتماع ہوتا ہے۔ میں گزارش کروں گا اپنے علماء کرام سے کہ ایسا کوئی لاہ عمل جو ائمہ ہیں جمعے کے جو امامت کراتے ہیں وہ ہر جمعے میں مختصر وقت کے لیے جو نوجوان ہیں جو بزرگواران ہیں ان کے اندر اعتماد پیدا کریں، انہیں بھی احساس دلائیں کہ یہ ملک آپ کا ہے، یہاں آپ کے حقوق صرف عزاداری تک محدود نہیں ہیں، اس شہید کا بھی حق ہے جو شہید ہو چکا کسی سانحے میں۔ ابھی میں یہاں دیکھ رہا تھا سانحہ کوچہ رسالدار، سانحہ کراچی، اسی طرح کتنے سانحے ہوئے، کتنی لاشیں ہم نے اٹھائی، لیکن مجھے ایمان سے بتائیے گا کیا مجھ سمیت، میں بانی ہوں، میرے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، ایک بڑی جامع مسجد ہے، کبھی میں نے ان خانوادوں کے لیے بات کی، کبھی میں نے ان زخمیوں کے لیے بات کی جو نوجوان ان سانحوں میں زخمی ہو چکے، ان کی تعلیم کیسی چل رہی ہے، ان کے خانوادے کیسے چل رہے ہیں، یہ بھی حقوق میں شامل ہے۔ تو ہمارے لیے میں علماء کرام سے کہوں گا کہ آپ پابند بنائیں، میں خود اس میں صف اول میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اور ہم نے کسی حد تک کوشش بھی کی، لیکن نکارے میں طوطی کی صدا کوئی نہیں سن سکتا، ایک اکیلا آدمی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، چونکہ آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، آپ کے پاس ایک ایسا شعبہ ہے، ایسا میڈیا ہے جو آپ کی بات کو پروموٹ کر سکتا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ حقوق میں عزاداری امام حسین علیہ السلام کا الحمدللہ جتنے بھی یہاں ماتم داران بیٹھے ہیں بشمول میرے، ہمیں پورا یقین ہے کہ اس عزاداری امام حسین کو کوئی بھی نہیں روک سکتا اور نہ یہ کبھی رک سکتی ہے۔ عزاداری ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ اس میں جو ادب ہے، جو سلیقہ ہے، وہ یقیناً تھوڑا سا چند سالوں میں وہ اس میں کمی ہوئی ہے اور اس میں وہ سلیقہ نہیں رہا، لیکن یہ بھی ہمارے بزرگ جو صاحبان ہیں ان سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے نوجوانوں کو اس عزاداری کا ادب اور سلیقہ جو ہے وہ بتائیں۔ جیسے ابھی ہمارے پارا چنار کے دوست بتا رہے تھے کہ پاکستان میں جس طرح عزاداری ہوتی ہے دنیا بھر میں کہیں عزاداری نہیں ہوتی، اور یہ حقیقی بات بتاؤں، میں نے آدھی زندگی باہر گزاری، جتنی عزاداری امام حسین علیہ السلام بر صغیر میں جس سلیقے اور طریقے کے ساتھ کی جاتی ہے دنیا میں نہیں کی جاتی۔ ہمارا یہ ملک کسی نعمت سے کم نہیں ہے، لیکن ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم چند چیزوں کو اپنے جو بکھری ہوئی ہیں انہیں سلیقے سے ان کو آرگنائز کریں، اور ان میں سے چند گزارشات جو میں کرنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ تحفظ عزاداری کے حوالے سے عزاداری ونگ جو بھی مجلس وحدت مسلمین جو کاوشیں کر رہے ہیں، خداوند متعال انہیں کامیاب اور موفق فرمائے، لیکن جو سانحے ہوتے ہیں جن میں شہداء اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے پسماندگان رہ جاتے ہیں، بہت سے زخمی، شہید کے بعد جو زخمی ہوتا ہے اس کی زندگی جو ہے اس شہید سے کہیں زیادہ مشکل ہو جاتی ہے، کیوں؟ وہ نہ زندہ رہتا ہے نہ مردہ رہتا ہے۔ میں خود چشمدید گواہ ہوں ایسے زخمی افراد کا جو ہمارے پاس آئے مدد کے لیے، اور یقین کیجئے وہ نوجوان اب کسی کام کے نہیں، وہ زندگی میں کوئی کام کر نہیں سکتے تھے۔ تو میں گزارش کروں گا مجلس وحدت مسلمین سے، ان کے جتنے بھی معزز منتظمین ہیں، جو اکابرین ہیں، وہ اس سلسلے میں بھی یہ بھی حقوق ہے، اور اس میں بھی تمام تر جتنے بھی امام بارگاہ ہیں، جو بالخصوص جو جامعہ مساجد ہیں، ان کو اس طرف مائل کیا جائے کہ ایسا ایک ماحول فراہم کیا جائے، ایسا کوئی فنڈز وہاں پہ فراہم کیا جائے، ایسا کوئی سلسلہ وہاں پہ شروع کیا جائے تاکہ یہ جو وہ متاثرین ہیں ان کے جو حقوق ہیں زندگی کے، وہ بھی انہیں کم، اگر گورنمنٹ نہیں دے سکتی ہے اور ریاست ان کو یہ حقوق نہیں دے سکتی، تو کم از کم جو اہل تشیع کے جو مراکز ہیں، حضرت خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری مساجد اور ہماری امام بارگاہیں جو ہیں وہ قلعے ہیں۔ جب لفظ استعمال، ہر شخص ایک عالم جو ہوتا ہے اس کا کلام جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ انہوں نے جب قلعہ کا لفظ ادا کیا تو قلعہ جو ہے جیسے ہی ہمارے ذہن میں قلعے کا نام آتا ہے، تصور ایک آتا ہے، تو اس میں یہ انسان اپنے آپ کو محفوظ و مامون تصور فرماتا ہے۔ تو جب وہ مساجد ہیں، جو ہماری امام بارگاہ ہیں، وہاں پہ جب شخص کوئی ہمارا جو فریاد لے کے آتا ہے یا اس طرح کے متاثرین ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھ کے آتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں جو ہے وہ حفاظت ملے گی، ہمیں تحفظ ملے گا۔ اسی
تحفظ میں یہ تمام حقوق جو ہیں یہ شامل ہیں، چاہے وہ آزاداری کے حقوق ہوں، چاہے وہ ہماری زبان کے حقوق ہوں کہ ہم آزادی رائے کا ہمیں حق ہو، چاہے وہ حقوق ہمارے جو مذہبی روایات ہیں ان کو پورا کرنے کے حقوق میں تمام حقوق ہیں۔ لیکن اس وقت جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ صرف یہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی اہل تشیع کے متاثرین ہیں ان کے حقوق کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسی سوسائٹی نہیں ہے جو اس پر کام کر سکے۔ خداوند متعال مجھ سمیت جتنے بھی بانیان ہیں ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم مکتب تشیع کے لیے اپنے طور پر منتظر نہ رہیں کہ کوئی سیاسی یا مذہبی تنظیم جو ہے وہ اٹھ کر ہماری مدد امداد کرے گی۔ ہم اپنے طور بھی جو جہاں بھی ہم موجود ہیں ہم اپنے مکتب کی خدمت کر سکیں۔ آگے بڑھو حسینیو، ہمت سے کام لو۔